حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت خدیجہ اپنے مکان پر تشریف لائے۔ کچھ کھجوریں کھا کر سو رہے۔ صبح جاگتے ہی کچھ کھجوریں ایک ہاگل میں تھوڑا پانی لے کر گھر سے چلے۔ چونکہ ابرش نے مکہ کے تمام باشندوں کو بتا دیا تھا کہ ان کے باپ دادا کے مذہب کے خلاف اور ان کے خداؤں کے خلاف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں گے جو آواز اٹھائیں گے، اس لیے ہر عرب کے دل میں حضور کی اور سے خوف پیدا ہو گیا تھا اور ہر آدمی آپ کو غصے بھری نظروں سے دیکھنے لگا تھا، لیکن آپ اپنی نظریں نیچے کیے چلتے اور اس کی پرواہ بھی نہ کرتے کہ کون کس جذبے سے آپ کو گھور رہا ہے۔ چنانچہ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس شان سے نکلے کہ مبارک کندھے پر ایک طرف ستو کا تھیلا لٹکا ہوا تھا، دوسری طرف کھجوروں کا، بائیں کندھے پر کالا اونی کمبل پڑا تھا، ہاتھ میں پانی کی ہاگل تھی۔ صاف لگ رہا تھا کہ آپ کہیں سفر پر جا رہے ہیں۔ لوگوں نے آپ کو دیکھا، تیز نظروں سے دیکھا، غضب بھری نظروں سے دیکھا، پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی طرف بھی نہ دیکھا۔ عادت کے مطابق سر جھکائے چلتے رہے۔ جب بیت الحرم کے پاس گئے تو طواف کیا اور مکہ سے نکل کر جبل نور کی طرف روانہ ہوئے۔ پہاڑ سامنے ہی نظر آ رہا تھا۔ مکے سے 3 میل دوری پر پہاڑ سوکھے تھے، نہ کہیں پیڑ نہ پودے، سیاہ جلا ہوا پہاڑ لگ رہا تھا۔ آپ پہاڑ پر پہنچ کر ایک غار میں اترے۔ غار زیادہ بڑا نہ تھا، لگ بھگ 1.25 گز چوڑا اور 4 گز لمبا۔ ایک اونچی چٹان غار کے اوپر اٹھی ہوئی تھی۔ اس چٹان کی وجہ سے غار کے اندر نہ دھوپ کی تیزی کا پتہ چلتا تھا، نہ وہاں گرم ہوائیں پہنچتی تھیں۔ اس غار کا نام غار حرا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل آبادی سے اچٹ ہو گیا تھا، اس لیے تنہائی اپنا لی تھی۔ کئی دن آپ اسی غار میں پڑے رہے۔ جب ستو اور کھجوریں ختم ہو گئیں تو آپ مکان کی طرف تشریف لے گئے۔ دوسرے دن پھر ستو اور کھجوریں لے کر چلے گئے۔ کچھ دن پھر تنہا پڑے رہے۔ پھر جب ستو اور کھجوریں ختم ہو گئیں تو مکہ واپس ہوئے۔ ابھی آپ صفا اور مرو تک ہی پہنچے تھے کہ وہی آدمی آپ کو پھر ملا جس نے پہلی بار آپ کو پکڑ کر بھینچا تھا۔ سفید کپڑوں میں لپٹا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ آپ نے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا، آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں جبریل ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حیرت بھری نظروں سے جبریل کو دیکھ کر کہا، فرشتہ جبریل؟ ہاں فرشتہ جبریل، وہ فرشتہ جو تمام نبیوں کے پاس آتا رہا ہے۔ اے اللہ کے رسول، اب میں تمہارے پاس بھیجا گیا ہوں۔ کیا میں خدا کا رسول ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا۔ ہاں آپ خدا کے رسول ہیں، خدا نے آپ کو چن لیا ہے۔ میں تو امی ہوں، لکھنا پڑھنا بالکل نہیں جانتا، خدا کی یہی مصلحت ہے، جبریل نے کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھتے ہی دیکھتے حضرت جبریل غائب ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے، چہرے پر پسینہ آ گیا۔ آپ جلدی جلدی چل کر اپنے مکان میں داخل ہو گئے۔ حضرت خدیجہ نے آپ کو دیکھا، دیکھتے ہی وہ سمجھ گئیں کہ آج پھر کوئی بات ہوئی ہے۔ آپ کمرے میں جا کر چارپائی پہ لیٹ گئے اور حضرت خدیجہ سے فرمایا کہ مجھے کمبل اڑھا دو۔ حضرت خدیجہ نے کمبل اڑھا دیا۔ ابھی آپ کو لیٹے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ایک جلال بھری آواز آئی، اے چادر میں لپٹے ہوئے اٹھو اور لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤ اور اپنے رب کی بڑائی اور بزرگی بیان کرو، پاک دامنی اختیار کرو اور شرک و بدی کی گندگی سے بچو۔ آپ گھبرا کر اٹھے۔ آپ کے دیکھتے ہی حضرت جبریل غائب ہو گئے۔ آپ نے اپنی پیاری بیوی کی طرف دیکھا، حضرت خدیجہ پاس ہی بیٹھی تھیں، دکھی اور غم میں ڈوبی ہوئیں۔ آپ کو اٹھتے دیکھا تو کہہ بیٹھیں، میرے سرتاج کیا بات ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو پوری بات بتائی تو بولیں، ورقہ نے سچ کہا تھا کہ حضور پر خدا کا پیغام نازل ہوگا اور آپ اللہ کے رسول ہوں گے۔ آپ نے فرمایا، لیکن خدیجہ مجھے اپنی قوم سے ڈر ہے، مجھے جو خدا کا حکم ہوگا وہ کروں گا، پر ڈر ہے شاید میری قوم نہ مانے۔ حضرت خدیجہ نے کہا، یہ ڈر تو ہے
لیکن کیا آپ قوم کے ڈر سے خدا کے حکموں کو پورا کرنے سے بچیں گے؟ آپ نے فرمایا، کبھی نہیں، لیکن میں نہیں جانتا کہ خدا کیا حکم دے گا، میں کس طرح کا حکم پورا کر سکوں گا۔ حضرت خدیجہ نے کہا، اللہ نے فرمایا ہے کہ لوگوں کو اس کے عذاب سے ڈراؤ، اس کی بزرگی اور بڑائی بیان کرو۔